8ویں سپارے کا نام ولو اننا ہے۔ یہ سپارہ 17 رکوعات اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 7 رکوع سورۃ الانعام میں اور آخری پچھلے 10 رکوع اور 3 آیات سورۃ الاعراف میں آتی ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار کے بے جا مطالبات اور ذبیحہ کے احکام کا ذکر کیا۔ کفار مختلف قسم کے مطالبات، بے جا مطالبات کرتے۔ وہ کہتے کہ فرشتے ہم پر نازل ہوں، یا پھر جو ہمارے آباء و اجداد مر گئے وہ اٹھ کر ہم سے کلام کریں تو پھر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، آپ کی لائی گئی شریعت پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان بے جا مطالبات کا رد کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردے آ کر انہیں بتلائیں پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کھاؤ ایسے جانور جو حلال ہیں، جن کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ چیز واضح فرمائی کہ نبوت من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اور کفار و مشرکین جب انہیں کوئی آیت سنائی جاتی تو اسے ماننے کی بجائے وہ یہ کہتے کہ یہ آیتیں ہم پر کیوں نہیں اترتی؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر وحی اتارنی ہے، کس کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جسے ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اس نے گمراہی کا فیصلہ کیا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اوپر کو چڑھ رہا ہے، بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بتوں کے چڑھاووں کی ممانعت فرمائی اور مشرکانہ رسوم جو مشرکین کی کفار کی جانوروں کے متعلق پائی جاتی تھیں ان کا رد کیا۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کیے اور 8 حلال مویشیوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ اللہ کی زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے۔ اللہ اپنی زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے۔ کچھ پھل ایسے ہیں جن کو بیلوں کی سہارے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ کھجوریں ہیں، مختلف ذائقہ والے، ملتے جلتے، متشابہ اور غیر متشابہ پھل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان 8 نر اور مادہ جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہیں۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طرح اونٹ نر اور مادہ، یہ کل 8 جانور ہو گئے، یہ حلال ہیں، اور ان کو ذبح کرتے وقت تم اللہ کا نام لو، ان کو کھاؤ، اور کوئی بھی شخص جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کر سکتا، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال نہیں قرار دے سکتا۔ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔
5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مختصر حلال حرام چیزوں کی جو ہے وہ فہرست بیان کی کہ میتہ مردار، دم مسفوخ، ذبح کے وقت نکلنے والا خون، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور ایسا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ 8ویں سپارے کے 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق کا ذکر کیا، اور یہی تمام انبیاء کرام کا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ یہی ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے کروایا۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مال کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، اور بے گناہ کے قتل سے بچو، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، صراط مستقیم کی پیروی کرو، یہی میرا سیدھا رستہ ہے۔ ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر یہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں رکوع جو 8ویں پارے کا ہے، یہ سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن اور دین اسلام کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین میں تفرقہ ڈالنے اور گروہ در گروہ ہونے والوں کو یہ بتا دیا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، اور جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ نماز 1 پڑھیں 5 کا پائیں، 5 پڑھیں 50 کا ثواب پائیں۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم اور مہربانی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا کہ عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یہ آیات بار بار پڑھیں، غور کریں، یہی حاصل اسلام ہے، یہی روح توحید ہے۔ اور سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ رب العزت نے اعمال کی جواب دہی کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعراف یہ 24 رکوعات اور 206 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے، جہاں ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہے، بھلائی سا مراد ہے اس سے۔ اور اصحاب الاعراف کا ذکر، اس صورت کو سورۃ الاعراف اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس سورت کے 5ویں اور 6 رکوع میں اعراف کا ذکر ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی ارشادات موجود ہیں۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کی دعوت اور قرآن کی پیروی کرنے کا
حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیات سے خبردار کریں، اس کے متعلق نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر من گھڑت مددگاروں اور دوسروں کے پیچھے نہ لگو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ 8ویں پارے کے 9ویں رکوع اور سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جو ابلیس کے ساتھ ہوا، اور ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی رسوائی ہوئی، اس کا ذکر ہے، اور ابلیس کے جو انسان کے اوپر ہونے والے وار ہیں ان کا ذکر کیا۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ بے حیائی اور عریانی عمل شیطان ہے، لباس ہی انسانیت کی عزت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، یہ جو لباس ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، لیکن یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے اولاد آدم، شیطان نے جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بہکا کر ان کے لباس اتروا دیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ان کو دور کر دیا، جنت سے زمین پر اترے، شیطان بھی تمہیں عریا کر کے بہکانا چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم، اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف ہرگز نہ کرو۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے زینت اور طیبات کو اختیار کرنے کا حکم دیا، فحاشی چاہے ظاہر ہو باطن ہو اس کا منع کیا، حرام کیا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے دی ہیں کس نے انہیں حرام کیا؟ من حرم، کس نے حرام کیے؟ حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ظلم حرام ہے، فحاشی حرام ہے، جھوٹی باتیں یہ حرام ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ 12ویں رکوع میں اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف ان کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو متنبع کیا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایسے جس طرح کے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کی ہدایت پر وہ اس کا شکر ادا کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ اور 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اصحاب اعراف اور اصحاب الجنہ اصحاب النار کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا ذکر کیا۔ 8ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر تکوینی دلائل دیے اور خوف و امید سے پکارنے کا حکم دیا، دعا کا طریقہ سکھایا۔ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا مانگو، اس سے خوف، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اس سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز سے تم دعا مانگو، اور اپنے رب سے تم خوف
اور امید کے ساتھ مانگو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، جس پر اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو متبعین تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ 16ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تو قوم عاد نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انہیں بے وقوف اور ناسمجھ قرار دے کر ان کا انکار کیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف صالح اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں کو بھیجا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو، ان دونوں پیغمبروں کو جن قوموں کی طرف بھیجا انہوں قوموں نے ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ اونٹنی معجزہ ملا، اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں، ان پر اللہ نے زلزلے کا عذاب نازل کیا، اور قوم لوط جو بدفعلی میں مبتلا تھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور 18ویں رکوع جو کہ آخری 3 آیات ہیں، قوم مدین کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب کو بھیجا، تو یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز نہیں آتی تھی۔ انہوں نے ناپ تول کی کمی کرنے سے منع کیا، مسافروں راہگیروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالفت پر اتر آئے۔ تو آپ نے فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔